بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں یا جس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اپنی مثال آپ ہے اور ان کی بہت شان ہے، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مناقب ہیں اسلام کے اندر، اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہیں جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ میں جس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جہاں ذی الحجہ کا مہینہ کچھ چیزوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی حج کے ساتھ ہے اور قربانی کے ساتھ ہے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا دن ہے وہ بھی 18 ذی الحجہ کو ہے۔ تو جس کے بارے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مختصر میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ان کی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے اور وہ ایک ویڈیو میں تو نہیں ہو سکتی ہے کمپلیٹ، لیکن ہاں کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان 18 ذی الحجہ 35 ہجری مدینہ میں باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ جس مظلومیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے امام عالی مقام شہید ہوئے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں اور پورا ان کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہاں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ آپ 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ آپ اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین میں سے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر کی تحریک سے اوائل دعوت مشرف با اسلام ہوئے اور اس جرم عظیم کی پاداش میں صبر آزما مصائب اور مظالم کو صبر و سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ برداشت کیا کہ کبھی ان شاید کی کرواہٹ آپ کے چہرے پر بھی نہ دیکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ پہلی ان کی خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، نہ کسی صحابی کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح فرما دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جب وہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیتا۔ اسی وجہ سے آپ کا جو لقب ہے ذو النورین وہ آپ کو اسی وجہ سے پڑا۔ اور تاریخ خلفاء میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ نبی میں ہو چاہے وہ صحابی میں ہو، کہ جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہوں، وہ بھی ایک نبی کی۔ ہجرت، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی، یہ دوسرا اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب کفار مشرکین مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو حکم دیا ہجرت کا، اور آپ کے ساتھ آپ کی جو اہل بیت تھے، یعنی جو آپ کی بیوی تھی حضرت رقیہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس ہجرت میں شریک تھیں، اور بھی دوسرے لوگ بھی شریک تھے آپ کے ساتھ، تو حضرت عثمان بھی شریک تھے۔ اور دوسری ہجرت جو آپ نے کی وہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور اس لیے آپ کو ذو النورین کے ساتھ ساتھ ذو الحجرتین کا لقب جو ہے وہ بھی آپ کو ملا۔ جہاد میں بھی آپ حضرت عثمان نے جو ہے بڑا حصہ لیا، اور ہر غزوے میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھے، اور خیبر میں آپ کو امیر لشکر بھی بنایا گیا، اور آپ مالی طور پہ بھی اور بدنی طور پہ بھی، یعنی خود بھی شریک ہوتے تو مالی طور پہ بھی حضرت عثمان نے جتنا فائدہ پہنچایا اسلام کو، جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا، وہ کسی صحابی نے اتنا مال و خرچ جو ہے وہ نہیں خرچ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے، حضرت عثمان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت بھی دیتے تھے، اور 11 دفعہ حضرت عثمان کو، واحد صحابی ہیں جن کو 11 دفعہ دنیا میں ہی بشارت ملی جنت کی۔ حیا میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا جتنا حیا میں یہ تھے، یہاں تک حیا والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی حیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جب حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا لیٹے ہوئے تھے، پورا نہیں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ لیٹتے نا آدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلی مبارک تک آپ کا جو تہمت تھا اگر آپ نے پہنا ہوا تھا یا جو بھی آپ نے پہنا ہوا تھا وہ اوپر تک تھا، تھوڑا اوپر ہوا ہوا تھا، تو حضرت عثمان جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنی تبدیل نہیں کی، اپنے حرکت ویسی تھے آپ۔ حضرت عائشہ نے یہ جب عمل دیکھا نا آپ کا، تو حضرت عائشہ نے بعد میں پھر پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب فرشتے جس انسان سے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ حدیبیہ کے موقع پر
صفات رسول وہ اعزاز نصیب ہوا جو کسی بھی صحابی کو نصیب نہ ہوا۔ اب ایک اور اعزاز جو صرف حضرت عثمان کو ہے، ویسے تو بہت سارے صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں یہ جو صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، وہ قرآن میں بھی پورا واقعہ، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا تھا۔ عمرے کی غرض سے تمام صحابہ جو ہے وہ مکہ جا رہے تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، صلح حدیبیہ کا موقع کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا، یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے، تو میں صرف آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان وہاں گئے تو انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جتنے بھی صحابہ سے 1400 صحابہ تھے، سب سے آپ نے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے اور اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عثمان تو زندہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اس کی جو پس منظر تھا نا اس بیعت کا، وہ یہ تھا جب حضرت عثمان شہید ہوں، جب وہ خلافت میں آئے ہوں، جب حضرت عثمان کو شہید کیا جائے، تو تب ان کا بدلہ لینا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی تھا ان کے ہاتھ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے نیچے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ تو اتنا بڑا اعزاز جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ملا ہے۔ خلافت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت پر بیٹھے ہیں، تو آپ نے تقریباً 12 سال خلافت کی، اور اسلام کو جو آپ نے بہت زیادہ آگے پھیلایا۔ تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک جو ہیں وہ حضرت عثمان نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا، اور بڑی بڑی فتوحات جو ہیں وہ ان کے دور خلافت میں ہوئی ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو انتہائی بے دردی مظلومیت سے باغیوں نے آپ کو کے گھر کے اندر شہید کر ڈالا، حالانکہ جس میں حضرت علی نے، یہ بھی بہت لمبی واقعہ ہے، کون لوگ شامل تھے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مقصد آپ کو صرف بتانا تھا کہ یہ تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، اور اس میں کس ہستی کی شہادت ہوئی ہے، وہ آپ کو مین مقصد تھا بتانا میرا۔ آپ کی شہادت قطعی طور پر شہادت ہے، یہ اس لیے کہ آپ کے شہید ہونے کی خبر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کے شہید تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے شہید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عمر کے توسط سے لرزتے پہاڑ کو سکون کا حکم دیا۔ احد کے پہاڑ پہ آپ تھے، حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں، یہ چاروں لوگ تھے، تو پہاڑ جو ہلنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ان کو خوشخبری دے دی تھی شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، صادق اور ان 2 شہیدوں کی تکریم کی، اور پہاڑ میں سکون آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم تو ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، لیکن سیدنا حضرت عثمان کی شہادت باغیوں کے ہاتھوں ہوئی، جو بظاہر اسلام کے قائل تھے، اور یہ اس قسم کا گناؤنا جرم ہے جو بنی اسرائیل قتل انبیاء کی صورت میں کرتے رہے۔ نبی کے قتل بے جا پر زمین 70,000 انسانوں کا خون مانگتی ہے۔ خلیفہ راشد کی شہادت کے بعد ایسی خون ریزیاں ہوئیں کہ 35,000 انسانوں کا خون زمین پر گرا، پھر بھی مسلمانوں کا وہ وحدت نصیب نہ ہوئی جس پر امام مظلوم نے چھوڑا تھا۔ اس تاریخی موقع پر ہم اس کو سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس کی صدا سے عرش کانپتا ہے۔ اس مظلومانہ شہادت پر ہماری ہمدردیاں، اعتقاد اور دل حضرت عثمان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تمام اہل اسلام سے درخواست ہے کہ آپ کی عظمت کا نقش قلب انسانیت پر مثبت رہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو مجالس عامہ میں بیان کر کے دنیا میں آپ کی عظیم شخصیت کے حضور عقیدت کرنے کا موقع دیں۔ اور 18 ذی الحجہ کو جو ہے عید غدیر بھی منائی جاتی ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے منائی جاتی ہے کہ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن تھا، اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حدیث قرآن بھرا پڑا ہے حضرت عثمان کی فضائل و مناقب کے اندر، جس میں سے چند میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے نے فرمائی ہیں، اور ابھی تک ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جو مدینہ میں چل رہا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو غریب لوگوں کو ادھر سے کھانا وغیرہ جو بھی اس سے مدد وغیرہ ہیلپ کی جاتی، ابھی تک 1500 سال ہو گئے اس بات کو، اور ابھی تک وہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے وہاں پہ، اور ابھی تک وہاں پہ کنواں بھی ہے، اور ایک کنواں تھا بیر جو یہودی کا تھا، وہ بھی حضرت عثمان نے خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اور اس سے مسلمان جو وہ پانی پیتے ہیں، اور ابھی تک وہاں سے پانی جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے، لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں لاکھوں